بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم دعوت اسلام کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی مشقی سوالات حل کریں گے۔ وضاحت: نزول وحی کے 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طریقے سے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا اور صرف ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے۔ سوالات کے جوابات۔ سوال الف: سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف کن کو حاصل ہوا؟ وہ کون سی عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ جواب: سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حضرت ختیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حاصل ہوا، یعنی یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ سوال ب: خاندان کو اعلانیہ نبوت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگرچہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے اور میں سب سے چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ سوال ج: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں سے کیا فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ سوال د: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر لوگوں سے کیا فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب لوگ پکار اٹھے، ہاں، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں کہتا ہوں کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سوال ہے: اعلانیہ دعوت والی آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جواب: ترجمہ: اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو نصیحت کریں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کا اعلان کر دیجئے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجئے۔ دونوں میں سے آپ کو جو آیت مناسب لگتی ہے آپ جواب میں تحریر کر لیں۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے معروضی سوالات کی طرف۔ یہ ہماری خالی جگہ ہے۔ الف ہے: نزول وحی کے بعد ڈیش سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طریقہ سے تبلیغ کو جاری رکھا۔ 3 سال۔ ب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈیش کی دعوت سے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ج: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے ایک ڈیش تھے، ایک معزز تاجر تھے۔ د: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش پر چڑھ کر لوگوں کو جمع ہونے کے لیے آواز دی، کوہ صفا۔ ہ: حضرت ابو طالب نے بھی آپ کو اپنی ڈیش کا یقین دلایا، حمایت۔ یہ تھی ہماری خالی جگہ۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پیج نمبر 33 ہے۔ الف: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپشنز ہیں: تاجر، کاشتکار، صنعت کار، تاجر۔ ب:
ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ الف ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ صحیح جواب ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جیم، آپ نے کس پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع ہونے کے لیے آواز دی؟ آپشنز ہیں کوہ صفا، جبل رحمت، جبل نور۔ کوہ صفا۔ دال، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے؟ آپشنز ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح آپشن ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے اپنے خاندان کے کتنے افراد کو دعوت پر بلایا؟ آپشنز ہیں 35، 45، 40۔ 45۔ امید ہے کہ آپ کو سبق کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔